السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان زہیب مظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انمول اور مخلص لوگوں کی اسلامی دنیا۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر آج ہم آپ کو جن، جادو، نظر بد، حسد، بغض، کینہ اور اسی طرح یہ سانپ، بچھو اور دیگر کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے اذکار اور وظائف بتانے جا رہے ہیں۔ تو انتہائی آسان وظائف ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ نے توجہ سے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ ہم آپ کو مکمل طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق گائیڈ کر سکیں اور سمجھا سکیں کہ ان اذکار اور وظائف کو آپ نے کن اوقات میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور ان کی کیا ترتیب ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اذکار اور وظائف جو ہم نے لیے ہیں یہ کہاں سے لیے ہیں۔ تو جی ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اذکار اور وظائف ہم نے کتاب و سنت سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی زبان سے نکلنے والے یہ نایاب موتی اور ہیرے آپ کی خدمت میں آج میں عرض گزارش کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو وظیفہ ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کلمات پڑھ لیتے تو تمہیں بچھو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچاتا، کبھی بھی نہ کاٹتا۔ تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ یہ کلمات تھے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے والا ہوں اور آپ کو اسکرین پر بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کلمات تھے اور ان کو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا حکم اور درس دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اب جو میں یہ سارے لوگ شامل ہیں، جو بندہ بھی ان کلمات کو صبح کے ٹائم پڑھ لیتا ہے تو شام تک اسی کسی بھی چیز سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی اس کو ڈر اور خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی چیز ڈسے گی نہیں، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ یہی وہ کلمات تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کلمات کے متعلق فرمایا تھا کہ جو بندہ شام کو یہ پڑھ لیتا ہے تو صبح تک کوئی بھی اسے چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کلمات کی بدولت کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، جنات کو اس نے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر جتنی بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں، نفع دینے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ذریعے ایک پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ کائنات کی ہر چیز کو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس عقیدے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں پناہ دیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے اوپر گارنٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پڑھ لیتا ہے کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا عقیدہ اور ایمان ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان اس بات کے اوپر ہے، جس بات کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے دیں اس سے بڑی کوئی نہ ضمانت ہے، نہ کوئی گارنٹی ہے، نہ کوئی دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا ہے تو ہمارے لیے وہی حرف آخر ہے۔ ہمارا عقیدہ و ایمان اور یقین اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہی حق، وہی سچ اور وہی سب کچھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نہ تو کسی کی ضمانت ہے، نہ کسی گارنٹی ہے۔ پناہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کی پناہ سے بڑی کسی کے پناہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے بڑی کسی کی کوئی گارنٹی اور دلیل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی کوئی اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کئی لوگوں کو اچانک تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کئی لوگ اچانک ہی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو اچانک ہی کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی معاشرے کا حصہ میں بھی ہوں، ہمیں بھی اچانک ہی کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے دنیا ما فیہا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کبھی بھی اس کو کوئی ناگہانی مصیبت اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ تو وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ کلمات یہ تھے، دوسری حدیث کے کلمات جو ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ کلمات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے اور جو 3 مرتبہ شام پڑھتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یا اچانک مصیبت نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اب اس کا بھی ترجمہ، دوسری دعا کا بھی ہم جان لیتے ہیں۔ دوسری دعا کا ترجمہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ، جس ذات کے نام سے اس زمین و آسمان کے اندر تمام چیزیں جو ہیں نہ نقصان پہنچاتی ہیں، اللہ کے نام کی پناہ میں آتے ہوئے ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو اس نے پیدا کی ہوئی ہیں، ان کے شر سے، ان کی ہر طرح کی تکلیف پہنچانے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ بے شک وہی جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں گے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہمیں ہوگی، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے اس بات کے اوپر، جو بندہ پڑھ لیتا ہے دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں کوئی جنتر منتر بتائیے، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے جو فوراً سے پہلے ہو جائے۔ ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی مجموعہ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے جو آپ کریں اور فی الفور وہ کام ہو جائے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ریڈی میڈ کام بتائیں، یا ایسے کریں کہ آپ ہمیں خود ہی وظیفہ اور دم کر دیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ ایسا نہیں ہے، آپ خود کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کریں گے، جب آپ نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ریڈی میڈ کاموں سے بچیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جو انہوں نے فرمایا ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ان کے مطابق چلیں۔ یہ ریڈی میڈ طریقے جو ہیں یہ کام نہیں آنے والے اور یہ کبھی بھی کام نہیں آتے۔ تو اس لیے ان ریڈی میڈ طریقوں سے، ان ریڈی میڈ کاموں سے بچیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق وہی کام کریں جو انہوں نے کرنے کے متعلق ہمیں بتایا اور سمجھایا، سکھایا ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھ لے گا پورے ایمان کے ساتھ، میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اس کو دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ بھی ہے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہیں اور روزانہ ہی ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان کا ٹائم ہے، اور ان دونوں کلمات کو 3 دفعہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیں گے، دنیا و ما فیہا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ کبھی بھی ہمیں نہ نقصان پہنچائیں گی، نہ ضرر پہنچائیں گی، نہ تکلیف پہنچا سکیں گی۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کا میزبان زہیر مظفر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اللہ